السلام علیکم ناظرین، آج 29 اکتوبر ہے اور دن ہے بدھ کا، اور میں آج کے دن چھٹی انجوائے کر رہا ہوں اور عید منا رہا ہوں۔ آپ کو جھٹکا تو لگا ہوگا کہ آج کون سی عید، بلکہ آج کے دن تو وہی خوشی منا رہا ہوگا جس کی شادی ہوگی یا پھر کوئی سالگرہ وغیرہ ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ترکی میں عید منائی جا رہی ہے اور باقاعدہ سرکاری سطح پر۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں چھوٹی اور بڑی عید کے علاوہ جتنی بھی خود ساختہ عیدیں منائی جاتی ہیں وہ مذہبی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن ترکی میں جتنی بھی خود ساختہ عیدیں ہیں وہ سیاسی نوعیت کی یا سماجی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ 29 اکتوبر ترکی میں جمہوریت کا دن کہلاتا ہے۔ جمہوریت بائرام عید کو کہتے ہیں، مطلب جمہوریت کی عید یا پھر یوم جمہوریت۔ یہ ایک ایسا دن ہے جب پوری قوم اپنے گھروں پر جھنڈے لہراتی ہے، سڑکوں پر خوشیاں مناتی ہے، ناچتی ہے، اسکولوں میں بچے نغمے گاتے ہیں، اتا ترک کے مزار پر حاضری لگائی جاتی ہے۔ اتا ترک یہاں کی جمہوریت کا بانی مانا جاتا ہے، جمہوریت کا تحفہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے ترک لوگ جو ہیں وہ اتا ترک کو بہت ہی کوئی مہان شخصیت سمجھتے ہیں اور تقریباً شرک کی حد تک جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، اور اتا ترکی جو قصیدہ گوئی میں بہت مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری جو 9ویں 10ویں کی اردو کی کتاب تھی اس میں ایک نظم تھی جس میں شاعر کربلا کی گرمی کا جو نقشہ ہے وہ کچھ یوں کھینچتا تھا کہ کربلا میں اتنی گرمی تھی کہ جب مچھلی اچھل کر دریا سے باہر ہوا میں آتی تھی تو فرائی ہو کر واپس پانی میں گرتی تھی۔ جس شاعر نے کربلا میں سورج بالکل سوا نیزے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اسی طرح کا مبالغہ آرائی جو ہے وہ ترک لوگ اتا ترک کو نعوذ باللہ ولیوں سے اوپر کی کوئی چیز بنا دیتے ہیں۔ بچے اسکول میں شعر پڑھ رہے تھے کہ اے اتا ترک تیرے ہاتھوں کی خوشبو میں آج تک محسور کر رہی ہے، جبکہ اتا ترک سے ہر وقت شراب کی بدبو آتی تھی، بھبکے آتے تھے اور ہاتھ سگار کی جو گھن ہے اس سے بھرے رہتے تھے۔ اور کمال دیکھیں، ترک بچوں نے 100 سال پہلے ہی اتا ترک کی ہاتھ کی جو وہ خوشبو ہے وہ سونگھ لی تھی۔ بہرحال یہ ایک ان کا اپنا ذوق ہے محبت کے اظہار کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ایک آئیڈیل نظام ہے زندگی گزارنے کا، اور اتنی جمہوریت ہے ان کے ملک میں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں دارو پینا جرم ہے، حرام ہے، وہاں ترکی کی جمہوریت میں دارو بیچنا عوام کا عین جمہوری حق ہے۔ اس لیے تو اتا ترک بھی بغل میں دارو کا مٹکا رکھتا تھا، اور پاکستان میں بھٹو جیسا وزیر اعظم بڑے محتاط اور گول مول الفاظ میں اظہار کرتا تھا کہ تھوڑی سی پیتا ہوں، چسکی لگا لیتا ہوں کبھی کبھی ہاضمہ درست کرنے کے لیے۔ خیر، ریاست جو ہے وہ ترکی کی بڑے فخر سے اعلان کرتی ہے کہ یہ ملک عوام کا ہے اور عوام کی مرضی سے چلتا ہے۔ مگر افسوس، جب میں ترکی کی گونجتی سڑکوں اور جشن کی تصویریں اور جھلکیاں دیکھتا ہوں تو میرا دل پاکستان کی ویران جمہوریت پر، مردہ جمہوریت پر خون کے آنسو رکھتا ہے۔ ترکی نے جمہوریت کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں لیا ہے، یہ قوم ٹینکوں کے آگے لیٹی ہے، یہ نوجوان گولیوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے، ماؤں نے اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر کہا تھا ہم جمہوریت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب 2016 میں ترکی میں فوجی بغاوت کی کوشش ہوئی تھی تو جو صدر تھا طیب اردوغان، اس نے قوم سے کہا تھا کہ سڑکوں پر نکلو، یہ ملک تمہارا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ قوم نے فیصلہ سنا دیا، ٹینک عوام کے پیروں کے نیچے روندے گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ عوام اگر متحد ہو جائیں تو توپوں اور بندوقوں کی زبان بھی گونگی ہو جاتی ہے۔ اور بہت ہی افسوس اور بدقسمتی سے میں پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے، لیکن افسوس یہاں جمہوریت کا وجود صرف کتابوں میں ہے۔ یہاں عوام ووٹ دیتے ہیں مگر فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہاں پارلیمنٹ بنتی ہے مگر پالیسی فوجی چھاؤنیوں میں بنتی ہے۔ یہاں میڈیا آزاد کہلاتا ہے مگر ہمارے میڈیا کے کیمروں کا جو زاویہ ہے وہ بھی کہیں اور سے اجازت لے کر بدلتا ہے۔ یہاں عدالتیں خود مختار کہی جاتی ہیں مگر فیصلے جو ہیں وہ فون کالز پر سنائے جاتے ہیں، یہاں سودہ حکم کے انج کر دو۔ یہاں جمہوریت نہیں، تماشا ہے۔ یہاں عوام کی رائے نہیں، حکم چلتا ہے۔ یہاں سیاست نہیں، پروڈکشن ہاؤس ہے جس کا اسکرپٹ کوئی اور لکھتا ہے، جس کا ڈائلاگ کوئی اور لکھتا ہے۔ ترکی اور پاکستان کا فرق صرف نظام کا نہیں، غیرت کا بھی ہے۔ ترک قوم نے اپنی فوج کو یہ یاد دلایا کہ تم عوام کے خادم ہو، مالک نہیں۔ مگر پاکستان میں الٹی دنیا ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہاں عوام غلام ہے اور طاقتور ادارے بادشاہ ہیں۔ یہاں ایک سیاستدان کو اگر عوام ووٹ دیں تو اگلے دن اسے غدار، کرپٹ یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں سچ بولنے والا صحافی لاپتہ ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا پرائم ٹائم پر چھا جاتا ہے۔ یہاں ظلم کی کہانی کو دبانے کے لیے انسانی حقوق، قانون اور انصاف سب کو نیلام کر دیا جاتا ہے۔ ترکی میں عوام طاقت ہے اور پاکستان میں
طاقت عوام پر آزمائی جاتی ہے، گولیاں ماری جاتی ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جس نے ترکی کو ایک فخر بنایا، ایک ترقی یافتہ ملک بنایا، اور پاکستان کو ایک المیہ۔ ترکی میں جمہوریت زندہ ہے کیونکہ وہاں قوم بیدار ہے، پاکستان میں جمہوریت دم توڑ چکی ہے کیونکہ یہاں قوم تھکی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، روٹی اور روزگار کی فکر میں ڈوبی ہوئی ہے، پریشان ہے، بدحال ہے، بے بس ہے۔ ترکی میں میڈیا عوام کی آواز ہے اور پاکستان میں میڈیا خوف کا قیدی، طاقت کا غلام، اشتہارات کا متلاسی۔ ترکی میں عدالتیں عوام کے حق میں فیصلے کرتی ہیں اور پاکستان میں عدالتیں طاقتور کے حق میں جواز کرتی ہیں۔ اور سب سے دردناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران خود عوام کے سامنے جواب دہ ہونے سے گھبراتے ہیں، مگر غیر ملکی سفارتکاروں کے سامنے، غیر ملکی آقاؤں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور رام رام کرتے ہیں۔ یہ قوم 77 سال سے آزادی کے نام پر غلامی کی زندگی جی رہی ہے۔ فوجی وردی بدلتی ہے، چہرے بدلتے ہیں، لیکن سوچ وہی رہتی ہے کہ عوام کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ ترکی کی جمہوریت کی جو ایک خوشبو ہے آج بھی اس کے شہیدوں کے خون سے مہک رہی ہے، پورے ملک میں ان کی تصویریں لگی ہیں، مگر پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ روزانہ میڈیا کی سکرین پر اٹھتا ہے اور کوئی فاتحہ خوانی پڑھنے والا بھی نہیں۔ ناانصافی اور ظلم کو ایک حد تک تو برداشت کیا جا سکتا ہے، 2-4 سال، 5 سال، ایک دہائی تک ظالم نظام کو موقع دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ناانصافی کا یہ سفر صدی کی حد کو چھونے لگے تو آپ خود ظالم ہیں، اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ بزدل ہو، خود غرض ہو، غلامی کی اعلیٰ مثال ہو۔ ترک قوم نے کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی، بلکہ 600 سال خلافت کی ہے آدھی دنیا پر، اور اسی کا اثر ہے کہ 100 سال بعد ترکوں کو غلام بنانے کی کوشش کی گئی، مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی، رات کے اندھیرے میں جنگی فضا بنائی گئی، لیکن ترکوں کو اندازہ ہوا اگر ان کی کوشش کامیاب ہو گئی تو ہم ایسے بادشاہت کے نظام میں سانس نہیں لے سکیں گے، صبح شام لتر پڑیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنا دم گھٹتا محسوس کرتے ہوئے فوج کے ارادوں کو تہس نہس کر دیا۔ اے میرے وطن کے باشعور مگر بیچارے شہریوں، جمہوریت کسی ملک کو باہر سے نہیں ملتی، یہ اندر سے چھیننی پڑتی ہے۔ جس دن پاکستانی عوام نے اپنے ضمیر کو جگا لیا، جس دن ہم نے ڈر سے بڑا حق سمجھ لیا، اس دن پاکستان بھی ترکی کی طرح جشن منائے گا، مگر تب تک ترکی میں جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور ہم یہاں صرف اپنی امیدیں دفنا رہے ہوں گے۔ بس یہی ایک رونا تھا، نوحہ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا، کیونکہ میں آج خود کو غیروں کی شادی میں خود کو دیوانہ محسوس کر رہا تھا، حسرتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا کہ کبھی ہم بھی جشن منائیں گے، سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں کبھی ہماری بھی عیدیں ہوا کریں گی انشاءاللہ۔